یہ جو عباسی خلفاء گزرے ہیں ان میں ایک نام ہے ہارون رشید کا، عباسی، ہارون رشید عباسی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا انسان تھا. اس کا طرز حکمرانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. درویش صفت انسان تھا. عام آدمی کو اس تک پہنچنے میں کوئی تکلف نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے اپنے بیٹے نے قتل کیا، مامون نے. اب یہ جو مامون تھا، جب اس نے اپنے باپ کو زخمی کیا اور وہ آخری لمحات گزار رہا تھا، تو پھر اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس نے جو کچھ کہا، اقبال نے اس کو منظوم کر دیا، شعروں میں بیان کر دیا. ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. بہرحال یہ داغ تو اس کے دامن پہ ہے، باپ کا قاتل ہے. لیکن کچھ باتیں اس کی قابل تحسین بھی ہیں. مثلا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا اجتماع بلاتا تھا، جس میں تمام مذاہب کے لوگ آتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ تم اپنے خیال کے مطابق علم پر کوئی مقالہ لے کے آؤ اور اسے پڑھو. جس کا مقالہ اچھا ہوگا اسے انعام ملے گا. تو پہلا، دوسرا، تیسرا انعام دیتا تھا وہ. ایک سال ایک اہل کتاب میں سے اسکالر آیا، یہودی تھا. اس نے علم پر اتنا اچھا مقالہ پڑھا کہ باقی سامعین کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ مامون رشید بھی بہت متاثر ہوا، اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کسی بھی صورت میں کوشش کروں گا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. اجتماع ختم ہو گیا تو پھر تنہائی میں اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے بڑا اچھا مقالہ پیش کیا ہے، تمہیں انعام تو ملے گا، لیکن تم کسی صورت میں یہ بتاؤ، کسی صورت میں یا کسی قیمت پر مسلمان ہو سکتے ہو، اسلام قبول کر لو گے؟ تو اس یہودی اسکالر نے کہا آپ کتنی قیمت دے سکتے ہیں مجھے؟ مامون تخت پہ بیٹھا تھا، کہنے لگا میں تمہیں اتنی قیمت دے سکتا ہوں اگر تو مسلمان ہو جائے کہ اپنی جگہ تجھے بٹھا دوں گا اور تیری جگہ میں آ جاؤں گا، یعنی بادشاہی دیتا ہوں تجھے، سلطنت دیتا ہوں، تاکہ تیری دانش، تیری فکر اسلام کے کام آئے. اس نے بڑے استغنا سے جواب دیا میں بازاری آدمی نہیں ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے، میں بکاؤ نہیں ہوں، جو انعام دینا ہے وہ لے لوں گا، باقی لک دینک ولی دینی، تجھے تیرا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. چلا گیا. مامون کو دکھ ہوا. اگلے سال جب اجتماع ہوا تو پھر وہی شخص اس اجتماع میں آیا، لیکن مامون نے دیکھا کہ اب کہ اس کے سر پر وہ یہودیوں والی خاص ٹوپی نہیں تھی، بلکہ اس کے سر پر پگڑی تھی اور مسلمانوں والا لباس تھا. اب اس سال اس نے جو مقالہ پڑھا وہ اسلام کی صداقت پر تھا کہ باقی دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ممتاز ہے
اور قابل فخر ہے۔ مامون سمجھ گیا کہ تبدیلی تو آ چکی ہے۔ اجتماع ختم ہوا، اسے تنہائی میں بلایا، کہنے لگا یہ تو میں نے دیکھ کر سمجھ لیا تمہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میں تو بادشاہی دے رہا تھا تجھے، سلطنت دے رہا تھا، تو نے ٹھکرا دی، اس سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ پھر اس نے بتایا کہ میری تبدیلی یوں آئی کہ یہاں سے جب میں چلا گیا، آپ نے تو بادشاہی پیش کی، میں نے ٹھکرا دی، لیکن میں درویش آدمی ہوں، نہ دین فروش ہوں نہ ضمیر فروش ہوں، نہ دین بیچتا ہوں نہ ضمیر بیچتا ہوں، تو دال روٹی چلانے کے لیے میں نے سوچا چلو الہامی کتابیں لکھتا ہوں، انہیں فروخت کروں گا۔ تو میں نے سب سے پہلے زبور لکھی، لیکن اس میں جو لفظ یا کوئی جملہ مجھے ادب اور فصاحت کے مطابق نظر نہیں آیا، میں نے بدل دیا۔ اس کو میں جب لکھ کر بازار میں لے گیا تو اہل کتاب نے خوب پذیرائی بخشی، اپریشیٹ کیا، وہ کتاب لے لی اور مجھے خوب اس سے منافع ہوا۔ پھر میں نے توریت لکھی، اس میں بھی میں نے کئی جملے بدلے، اور جب وہ لکھ کر میں اہل کتاب کے پاس لے گیا تو انہوں نے خوب اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور مجھے فائدہ ہوا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، انجیل میں بھی اسی طرح میں نے کچھ جملے آگے پیچھے کیے، بدلے، اور وہ بھی میں جب لوگوں کے پاس لے گیا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لی۔ لیکن جب میں نے قرآن لکھا تو قرآن میں بھی میں نے کچھ جملے بدلے۔ قرآن لکھ کر بدلا ہوا جب میں مسلمانوں کے پاس گیا تو انعام تو کیا ملتا، مسلمانوں نے تو جوتے اتار لیے اور مجھے جوارش پاپوش پیش کی، اتنا مارا کہ سر کے بال اڑ گئے، لیکن سر کے بال تو اڑ گئے، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ اور میرے ضمیر نے گواہی دی کہ انسانی قافلے کی رہنمائی کا حق صرف قرآن کو پہنچتا ہے، جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام کتابیں یاد ماضی بن کر رہ گئیں۔ اب وہ انسانی قافلے کی رہنمائی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے ان کو بدل کے دکھایا اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا۔ قرآن کریم کو میں نے اگر کہیں سے بدلنا چاہا تو فطرت نے مجھے سمجھا دیا کہ اس حقیقت کو اور اس سچائی کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے اب حشر تک کے لیے صرف قرآن انسانیت کی رہنمائی کرے گا، باقی مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس بات سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بحمد اللہ اب میں مسلمان ہوں۔